بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج 10 شعبان دوسرے جمعے کے دن جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے رب کریم 80,000 حاجات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دولت ہو یا عزت ہو، شفا ہو یا اولاد ہو، شادی ہو یا نصیب، سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب تقدیر پلٹتی ہے اور نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ شک مت کرنا، ابھی پڑھ کر دیکھ لو، رب کی رحمت کبھی خالی نہیں لٹاتی۔ معزز سامعین کرام، آج 10 شعبان المعظم دوسرا جمعہ کا مبارک دن ہے، اور یاد رکھے یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں آسمان کے دروازے عام دنوں کی نسبت زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں دعائیں زمین سے اوپر جانے سے پہلے قبولیت کا لباس پہن لیتی ہیں۔ ایک طرف ماہ شعبان جو رحمتوں، مغفرتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے، اور دوسری طرف جمعے کا دن جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار فرمایا ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر سوچیں اللہ کی رحمت کس قدر جوش میں ہوتی ہے۔ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، کثرت سے درود پڑھتے تھے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی تیاری کا اعلان ہے۔ جو شخص شعبان کی قدر کر لے تو رمضان کی برکتیں خود اس کی طرف چل کر آتی ہیں۔ اور پھر جمعے کا دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، اگر اس وقت کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگ لے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن زمین پر اتارے گئے۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اس کے گناہ ڈھلنے لگتے ہیں۔ آج 10 شعبان دوسرا جمعہ، یہ وہ موقع ہے جو بار بار نہیں آتا۔ آج اللہ اپنے بندوں کو آزمانا نہیں بلکہ نوازنا چاہتا ہے۔ آج وہ دل دیکھے جاتے ہیں جو یقین سے بھرے ہوں، جو امید کا دامن تھامے ہوں، جو دنیا کے سہاروں سے ٹوٹ کر صرف اللہ کے در پر آ کھڑے ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ کسی جادو یا ٹوٹکے کا نام نہیں، یہ قرآن مجید سے جڑا ہوا عمل ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ دنیا میں 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ باقی کتابوں میں تحریف ہوئی، مگر قرآن آج بھی ویسا ہی ہے جیسا نازل ہوا تھا، اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ میرا رب قرآن میں صاف فرما دیتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں عزت عطا کروں، اور جسے چاہوں ناپ تول کر دوں۔ یہ اعلان ہے اس رب کا جو مالک ہے، مختار ہے، قادر ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی ایک ایک آیت ایسی طاقت ہے، اگر ٹوٹا ہوا دل اسے تھام لے تو جڑ جاتا ہے، اگر خالی ہاتھ اسے پکڑ لیں تو بھر جاتے ہیں، اور اگر مایوس آنکھیں اسے دیکھ لیں تو امید لوٹ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو فرماتا ہے، اور جو قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور اس سے بڑی سزا کوئی نہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کا دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی شعبان کا مہینہ باقی ہے، ابھی جمعے کی دن ہے، ابھی جمعے کی گھڑیاں چل رہی ہیں، ابھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ابھی آنسو بہا سکتے ہیں، ابھی تقدیر لکھی جا سکتی ہے۔ آج اگر آپ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک گئے تو یقین جانیے آپ خالی ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ یہ وظیفہ صرف زبان کا نہیں، دل کا عمل ہے۔ اسے صرف سن کر آگے نہ بڑھیے، بلکہ یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر کے اسے پڑھیے، کیونکہ جب بندہ یقین کے ساتھ پڑھتا ہے پھر اللہ اپنی شان دکھاتا ہے۔ آج 10 شعبان دوسرا جمعہ، یہ دن
گواہ ہے، یہ گھڑیاں گواہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں یا اپنی زندگی کا ٹریننگ پوائنٹ بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج 10 شعبان المعظم دوسرے جمعے کا دن ہے۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا مجرب، مستند اور نایاب عمل ہے، ایسا راز جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں وہی وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئیں، پریشانیاں دور ہوئیں، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا ملا۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ اگر آج یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھ سے نکل گئیں تو پورا سال پچھتاوا مقدر بن سکتا ہے۔ اس لیے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کیا خبر پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے، اللہ پاک نے آج آپ کو قبولیت کی خاص گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ بس شرط یہ ہے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور پڑھا جائے۔ یہ دن اس قدر قبولیت والا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن اور مایوسی سے نجات چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ ہرگز مت چھوڑیے۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں 10 شعبان دوسرے جمعے کا دن آ جائے تو اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو سفر میں پڑھ لیں۔ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ اس چینل پر۔ آج 10 شعبان دوسری جمعے کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ آج 10 شعبان دوسرے جمعے کا دن ہے، یہ برکت اور عظمت والا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ملتا ہے۔ یقین رکھیں آج جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب یاد رکھیں سورہ فاتحہ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اس صورت میں شکر ہے اور اللہ شکر گزار بندے کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ شکر کے بدلے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں ایسی برکتیں عطا کرتا ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ میں کامیابی کا وہ راز پوشیدہ ہے جو برکتیں دیتا ہے، جو گمان سے زیادہ دیتے ہیں، جو بندے کے وہم و گمان سے بھی اسے زیادہ دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں کامیابی کا وہ راز پوشیدہ ہے جو دنیا کی کسی کتاب، کسی محنت اور کسی مشقت میں نہیں ملتا۔ ممکن ہے آپ نے یہ دن رات کوشش کی ہو، برسوں جدوجہد کی ہو، لیکن وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے مل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। याद रखिए, सूरह इखलास एक ऐसी बाबरकत सूरत है जो शख्स उसे 3 बार पढ़ता है उसे एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। और आज आपने सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़नी है। 11 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ और बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़ने वाला बंदा अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता है और इस सूरत का पैगाम यही है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है, न बेटा है, ना ही उसका कोई हमसर है। सूरह इखलास तकदीर को बदल देती है। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र इंसान को कामयाबी के रास्ते पर डाल देता है। तो अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अमल एक मरतबा दोबारा सुन लें। सबसे पहले आपने 11 मरतबा या अल्लाहु या करीमों को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। तीसरे नंबर पर आपने 11 बार सूरह इखलास पढ़नी है। और उसके बाद आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। जो भी आपका मकसद, हाजत, ज़रूरत हो उसको आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश करना है। हर इंसान का मकसद, हाजत, ज़रूरत अलग है। आपका जो भी मकसद है, जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं, जिस हाजत से निजात के लिए आप पढ़ रहे हैं, जिस परेशानी से निजात के लिए आप पढ़ रहे हैं, जिस मकसद में कामयाबी के लिए आप कर रहे हैं, जिस बीमारी से शिफा के लिए आप पढ़ रहे हैं, आपने उसकी अपने जहन में नीयत करनी है और आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम बीमारियाँ, तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जिस मकसद के लिए आप अमल करेंगे उसमें कामयाबी और कमरानी अता फरमाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टैप करें। जज़ाकल्लाह।